میں خوش الہام خوش آواز مراشی نہیں جو اٹھیں خبر نہیں اللہ اکبر نہیں اللہ اکبر روشن خیال وے اللہ اکبر ہائے ہائے اللہ اکبر یہ بھی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کا نام دو پوری توانائی سے قوت سے اس کی شان کے مطابق سنا نہ کر دو تک مراشی نہ مان دو یہ ہم نے مسجد میں بھیجا نبی نے بلال کو بھیجا کیا تم آزان دو یہ شہرت کہتے تم ان کی زبان میں رکنت نہیں تھی تم نے کھڑی ہوئی خوشحال تھے خوشحال تھے رنگ کالا تھا نقش خوبصورت تھا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے نقش اچھے نہیں تھے لیکن نبی کو اتنے پیارے تھے کہ حجت الوداع پر تشریف لے گئے تو زید پیچھے رہ گئے حضور کھڑے ہو گئے ادھر دیکھا کہ زید کہاں ہے یا رسول اللہ پیچھے آ رہے ہیں آپ تشریف لے کے بعد فرمایا جب تک زید نہیں آئے گا محمد نہیں چلے گا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مسلک اہل سنت والجماعت حضرت شاہ صاحب تو بھولدا میں تو چکری ہے تو مردہ کو کفن چندر گھر گننے یہ ہے مدرسہ تو مجھے نار و قبرستان خالی ہوں گے زیادہ آئے تو اس وقت ان کا تھوڑا سا پیٹ بڑھا ہوا تھا حضور بڑا یاد لگاتے تھے بڑا پیار کرتے تھے سبحان اللہ یہ نبی کا اسوہ ہے نبی کی سنت ہے کہ ایسے بچے جو ماں باپ کو چھوڑ کر دین کے لیے تمہارے پاس آ جائیں ان پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے تو بعد صحابہ کے منہ سے نکل گیا کہ اس بڑھے ہوئے پیٹ پچکے ناک اور چھوٹی آنکھ والوں سے نبی محبت کرتے ہیں اس کے انتظار میں کھڑے رہے حضور کے کان مبارک میں آواز پڑ گئی فرمایا توبہ کرو استغفار کرو میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں تم نے تنقید کیا کہ خدا کے عذاب سے تم ایمان سے معلوم نہ ہوگا یہ نبی کا اسوہ ہے نبی کا اب یہ چھوڑ دیا جائے راشن خیال تو کہتا ہے کہ تو کسی کی اپنی بغل میں رہ رہے تیری ہو یا نہ ہو بڑے کو بکٹ بھی چلے آپ پوری فن پھٹی کے لیے کیا راشن خیالی کیا کہہ رہے ہیں آپ خدا کا خوف کریں تو ہوش کرے ارے مر جانا ہے مر کر ہم نے امریکہ نہیں جانا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے بش بھی وہی ہوگا یہ بھی وہیں جائے گا یہ جہنم میں جائے گا ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اس مردود ملعون معصوب مغضوب اس جہنمی کتے کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور حضور نے فرمایا تم مسلمان بنتے ہو خدا کا خوف کرو اپنے آپ پر رحم کرو اپنے آپ پر رحم کرو اپنے آپ پر رحم کرو اللہ کی مخلوق کو خدا کی بغاوت کی راہ پر مت ڈالو نبی کی مخالفت کی راہ پر مت ڈالو ہم پر فرض ہے نبی کا عمل دائمی ہے ازلی ہے ابدی ہے دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے اللہ کو محمد علیہ السلام کے عمل کے علاوہ کسی کا عمل قبول ہی نہیں تم ایک ٹانگ پر پورا سال کھڑے ہو کر نماز پڑھو قبول نہیں کھڑے ہو جاؤ تم ساری رات جاگ کر گزار دو قبول نہیں قبول وہ 3 صحابی تھے انہوں نے کہا کہ زندگی کا مزہ نہیں آ رہا ہم تو اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے تو یہ سوچا ہے کہ میں زندگی میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا ساری رات عبادت کروں دوسرے نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے شادی نہیں کرنی شادی کرنے کے بعد بیوی ہے بچے ہے پھر ان بکھیروں میں آدمی پڑ جاتا ہے خدا سے غافل ہو جاتا ہے
تیسرے نے کہا میں نے بھی فیصلہ کیا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات آئی کہ جناب کے 3 غلاموں نے اس طریقے سے قسمیں کھائی ہیں، زندگی یوں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ حضور نے بلایا یا حضور تشریف لے جا رہے تھے تو وہ کھڑے تھے، دونوں روایتیں آتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا قال ہاکذا و ہاکذا، میں نے سنا تم نے ایسے ایسے قسمیں کھائی ہیں؟ تو جی ہاں یا رسول اللہ۔ اب سنو نبی کیا فرماتے ہیں۔ تینوں کو فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ کو ماننے والے ہو؟ تم مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو؟ تم نے کہا میں ساری رات جاگوں گا، میں رات کو جاگتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، تم تو میری مخالفت کرو گے۔ دوسرے کو کہا تم نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، میں تو روزے رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہوں، باقی دن نہیں رکھتا۔ تو نے کہا ساری زندگی میں رکھوں گا، تو یہ تم نے میری اطاعت تو نہیں کی، اپنی مرضی کی۔ تیسرے نے پوچھا تم نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، فرمایا میں نے 13 نکاح کیے۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ بات سمجھ میں آئی؟ ارادہ دونوں کا نیکی کا تھا، خدا کی رضا کا تھا، لیکن طریقہ اپنا تھا، نبی نے مسترد کر دیا۔ اطاعت یہ ہے کہ جتنا کام نبی کہے اتنا کرو، یہی اطاعت ہے۔ جو کہے وہ کرو، جیسا کہے ویسا کرو، اپنی مرضی نہیں چل سکتی جناب۔ اور نبی یہ سب کچھ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو عائشہ کے کردار کو نبی جانتا نہیں تھا، کیوں جا کے الگ ہو کے بیٹھ گئے؟ معلوم ہے عائشہ پاک دامن ہے، عائشہ عفیفہ ہے، کردار سے آدمی سمجھ لیتا ہے، چند دنوں کے اندر نہیں چند گھڑیوں میں آدمی پہچان لیتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کا انتظار کیا، صبر کے گھونٹ پیے، دکھ برداشت کیا، جب تک حکم نہیں آیا اس وقت تک نبی نے کلام نہیں۔ کفار آئے یہی مطالبہ دے کر جو آج ہے، آگے آگے جناب پاکستان کے اندر دینی مدارس کے نصاب کے اندر تبدیلی نہیں کی گئی، وہ آیات ابھی تک بڑھائی جا رہی ہیں جن آیات میں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا اور نئی تبدیل ہونی ہے۔ چوڑیا تو پاکستان جو ہوں میں تو جامع عبداللہ ابن مسعود تکی خانے صاحب کرواندہ بجوا چوڑیا گچھا ٹونی بڑھیا ٹونی 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 تیرے کہنے پر قرآن تبدیل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو اب اللہ بھی تبدیل نہیں کرے، اگر تبدیل کرنا ہوتا حفاظت نہ کرتا، تبدیل کرنا ہوتا تو حفاظت نہ فرماتا، کامل اکمل نہ کہتا، نہ نبی آنا ہے نہ کتاب آنی ہے۔ جب نبی نیا نہیں آنا تو طرز عمل بھی نیا نہیں ہوگا، زندگی بھی نئی نہیں ہوگی، زندگی کا طریقہ بھی وہی ہوگا۔ اور تم تو مرزا غلام قادیانی کانے دجال کے طرز عمل پر چل رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو جہنم کی طرف مت لے جاؤ۔ ہم تمہارے دشمن نہیں، ہم تمہارے سجن ہیں۔ تمہیں کہتے ہیں محمد کی غلامی کرو، بش کی غلامی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ اور تیری جدا پسند، میری جدا پسند، تجھ کو خودی پسند، مجھ کو خدا پسند، تجھ کو ہے بش پسند، مجھے مصطفیٰ پسند۔ محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد کی غلامی میں آ جاؤ، محمد کی غلامی میں آ جاؤ، دنیا و آخرت کی سرداری خدا دے گا۔ قرآن پر اعتراض کرنے والوں کا منہ توڑ دو، وہاں بیٹھے ہوئے ہماری تقدیر کا مالک بنا دیا، ہماری تقدیر کا مالک بنا دیا، ہمارا نصاب وہ تبدیل کرے، کیوں جی کیا بات ہے، ہم کو امریکی ریاست ہے، آپ نے پاکستان کے جرنیل کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ خدا کا خوف کرو، اس قومی خزانے سے تمہیں پیسہ ملا، تمہیں یہ مقام ملا، اس زمین کی جغرافیائی حیثیت اور یہاں کے رہنے والے نظریات کی عقائد کی حفاظت بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم تو وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں بغیر تنخواہ کے جو تم نے ادا کرنا تھا، جو تم نے ادا کرنا تھا۔ ہم لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں،
عقائد درست کرتے ہیں، ان کے اعمال درست کرتے ہیں، اخلاق درست کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں یہ گناہ ہے، زنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، بنانا گناہ ہے، بیچنا گناہ ہے، بلوانا گناہ ہے، دینا گناہ ہے، لینا گناہ ہے، منگوانا گناہ ہے۔ یہ تو 20 اس میں درجے ہیں گناہ کے۔ جوا مت کھیلو، جھوٹ مت بولو، تہمت مت لگاؤ، غیبت مت کرو، حرام ہے بے گناہ کو مارنا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، بے گناہ کو مارنا حرام ہے، اس دین کے ماننے والے۔ لیکن یہ جو اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کا حق نہیں ہے تمہارا؟ ایک جوان آدمی، خوبصورت آدمی، ہم بھی جوانی کے دور سے گزرے ہیں، توبہ 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 توبہ، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا۔ جوانی اف، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سارے تو آئی کوئی نہیں، ڈال دے پلے ہوئے کنکو منکو، کھنگورا مرے گے تو رن دے گی، آواز کتوں آئی زور تو اتو دا ایک پٹاخا تلو چلے گا، دیکھا منہ کھول کے تو بھری چادر پہ ہے۔ تم کو کیا معلوم جوانی کیا ہوتی ہے؟ جوان ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اس عمر میں تمنائیں ہوتی ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، کائنات کی نعمتوں سے مستفید ہونے کا جذبہ بے اختیار ہوتا ہے، آدمی بھٹک جاتا ہے۔ خوبصورت بیویاں ہیں، معصوم بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، مال و دولت، آخر وہ آدمی دیکھیں گے ظلم ہے، میں یہ نہیں کہتا بے گناہ کو مارنے کی کہیں اجازت نہیں، لیکن یہ تو سوچو وہ خود اپنے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے چیتھڑے ہو جاتے ہیں، روتے ہوئے معصوم بچوں کو، بیوی کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ تم نے اس کو آتش انتقام میں اندھا کیا، اور پھر اس میں سارے کے سارے ایک بھی مولوی نہیں، یہ الزام غلط ہے، نہ پھانسی لگنے کو تیار ہوئے ایک بھی مولوی نہیں۔ اسامہ بن لادن مولوی نہیں ہے، یہ انجینئر ہے، تاجر ہے، ایمن الجواہری ڈاکٹر ہے، جس کے ذریعے سے پہلا ہوائی جہاز نیو یارک کی بلڈنگ پر مروایا گیا، محمد عطا، وہ ڈاکٹر ہے، MBBS کا اسٹوڈنٹ ہے۔ جو مادی علوم و فنون کے حاملین جو کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس حد تک پہنچیں گے؟ ان کو اپنی جانیں عزیز نہیں، ہمیں تو کانٹا چبھ جائے تو ہم گھر میں بیٹھ جاتے کہ جب تک یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا، درد میں آرام نہیں آئے گا، ہم کام نہیں کریں گے۔ کسی مدرسے کا کوئی استاد اور کوئی طالب علم ایسے کسی واقعے میں ملوث نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹیوں کے، کالجوں کے لوگ ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، بڑا یہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچو۔ فلسطین میں کون مر رہا؟ مسلمان۔ کشمیر میں کون مر رہا؟ مسلمان۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، اس پر آج تک عمل نہیں ہوا، 50 برس گزر گئے، اور امریکہ کی ریاست پر یہودیوں کی سازش سے وہ بڑی بلڈنگیں گرائی گئی۔ اس بلڈنگ میں 4000 یہودی ملازم تھا، اس دن ایک یہودی بھی اس میں نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں مرے وہ عمارت گری اور دنیا کو تہذیب کا، تمدن کا، انسانیت کا سبق دینے والے یہ امریکی چوہے، ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ مسلمانوں کو اتنے بڑے خوفناک جرم کا مجرم خود بخود قرار دے دیا؟ خود تفتیشی افسر اور خود ہی تم جج اور خود ہی تم مدعی بھی خود، تفتیشی افسر بھی خود اور جج بھی خود۔ یہ دنیا کی کس تہذیب میں، کس قانون میں جائز ہے جناب؟ یہ تو بہانہ سازی ہے۔ قرآن کو حوالہ بناؤ، خدا کے لیے دنیا میں سب سے معتبر، صحیح، قابل اعتماد، آنکھیں بند کر کے جس کی بات ماننا ضروری ہے وہ صرف قرآن ہے۔ تم قرآن کو حوالہ بنا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرو، 1 منٹ نہیں لگے گا، یوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔
اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہ یہودی اور نصرانی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک تم دین اسلام کو چھوڑ کر ان کے دین پر نہیں آ جا۔ جنگ یہ وہ کہتے ہیں خدا کو چھوڑو، محمد کو چھوڑو، قرآن کو چھوڑو، ہماری طرح ہو جاؤ روشن خیال۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، مسجد کے منبر پر تم بیٹھ کر وہاں تم اب یہ خطبے دو، یہ اب قرار ہے، چھائی بہار ہے، آجا مورے بال ماں تیرا انتظار، ہوا میں اٹھتا جائے مورا نال دوپٹہ مل تیرا میرا جوڑی میں گھوڑی کے بچھیرا ہے پوسٹی کے جل میں گپلو دا ڈیرا، ایک ہاتھ سوٹی ہوئے دوجے ہاتھ بوٹی ہوئے، پاٹی ہوئی لنگوٹی ہوئے، اگو ماما گاما آوے ہولی ہولی کھنگ جی ایسی میں کہتا ہوں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، خدا اس دن کے آنے سے پہلے موت دے دے۔ یہ خوش ہے کہ مسجدوں میں مجرے ہیں، ڈھول دھمکا ہو۔ میرے احباب میرے دوست میری جان تمنا سب کا، میرے احباب میرے دوست میری جان تمنا سب کا، مجھ سے ہر بار تقاضا ہے غزل ایسی کہو جس کے ہر شعر میں ہو مستی صحبا کا سرور، جس میں اللہ و محمد کا کہیں نام نہ ہو۔ تم خدا رسول کا نام نہ لو، قرآن نہ سناؤ، حدیث نہ سناؤ، تم زنا کو حرام نہ کہو، شراب کو حرام نہ کہو، جوئے کو حرام نہ کہو، یعنی فحاشی کو حرام نہ کہو، بے پردگی کو حرام نہ کہو، یہ تمہیں سینے سے لگا لیں گے۔ کافر یہی چاہتا ہے، یہی جنگ ہے۔ وہ آج یہی کہتے ہیں روشن خیال روشن خیالی کیا ہے؟ کیا ہے روشن خیالی؟ باتیں تو کرو۔ دہشت گرد کس کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں؟ انتہا پسند کون ہے آپ کی نظروں میں انتہا پسند؟ اس کی وضاحت کیجئے، تشریح کیجئے، اندھے کی لاٹھی مت گھمائیے۔ اگر تو نام ہے انتہا پسندی اس بات کا کہ اللہ کو ایک ماننا ہے وحدہ لا شریک، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی کا تصور بھی قبول نہیں کرنا، اگر اس کا نام انتہا پسندی ہے تو پھر سن لو ہم ہیں۔ اگر اس کا نام انتہا پسندی ہے تو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین والمعصومین ہیں، کیا آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی مدعی نبوت آنا کیا پیدا ہی نہیں ہوگا، اور جو آپ کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا کسی بھی طریقے سے، اشارے سے، کنایے سے، واضح خفیہ طریقے سے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مرتد ہے، وہ مرزا غلام قادیانی ہو یا اور کوئی۔ اگر اس بات پر قائم رہنا انتہا پسندی ہے تو پھر سن لو ہم ہیں۔ اگر اس بات پر ڈٹ جانا کہ اللہ نے جس بات کو حرام کہا، نبی نے اللہ کی بات اللہ کی مخلوق کو بتا کر آگاہ کیا، یہ نبی کی ڈیوٹی ہے، نبی کی ذمہ داری ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ قرآن اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم قرآن پڑھ کر انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، ہم سائنسدان بن جائیں گے، ہم ہوائی جہاز بنا دیں گے، ہم ایٹم بم بن جائیں گے، ہمارے سینگ نکل آئیں گے، دو دمیں ہو جائیں گی اور دونوں کے اوپر گھنٹیاں بدھی ہوگی، ہم چلیں گے تو وہ ٹن ٹنا بجتی رہیں گی۔ نہیں، جن پر نازل کیا گیا وہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کیوں نازل کیا؟ میں نے حدیث پڑھی، 5 مضمون قرآن بیان کرتا ہے، اور ان 5 مضمونوں کا ہر انسان، عورت، مرد، بوڑھے، جوان، امیر، غریب کا اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ویسے ہی ضروری ہے جیسے چلنے کے لیے پاؤں، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے کان، سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا، یہ ضروری ہے۔ فرمایا نزل القرآن علی 5 اوجہ،
قرآن کے مقصد نزول کا مقصد کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اللہ نے 5 وجوہات سے اس کو نازل فرمایا. 5 مضمون ہے اس میں. ہم اس میں انجیل کا مضمون کہاں سے شامل کریں جناب؟ نہیں شامل ہو سکتا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کسی زمانے میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی باطل اور اضافی چیز قرآن کے آگے پیچھے سے کہیں سے بھی داخل نہیں کی جا سکتی. کامل اکمل کہتے ہیں اس کو یہ پورا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. جب سچائی اور عدل کی ساری باتیں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ آدمی کو سچائی کا پتہ چل جائے اور عدل سے اس کے حقوق محفوظ ہو جائے، جب وہ دونوں اس میں موجود ہیں اور مکمل ہے، پھر اور اس میں کیا تم نے داخل کرنا ہے؟ مثال کہے گا دلی مچی نہیں تو وہ بلی ہے بجڑی روشن خیال تھی گئی ہوں وہ تر پھر نہیں سکتی، شکار نہیں کر سکتی، تو ہوں وہ بن گئی مئی مکار. ہوں چھڑا روشن خیالی تو کم دی. وہ ایک مٹھائی کا ڈبا چاہتا کہ بہ گیا چوہے کو ڈسٹس اوے میرا بھریندا ماسی صدقے تھی گئے وہ میں قربان تھی ماں بھئی تو کتھاں رہ گئی. ماسی رو رو کے اکھیاں کو دھند دیتی دیکھیے اور میں صدقے میں قربان تھی ماں میں ٹھرا ان سامنے تو آپ نے کو بڑا دیدار تک کرواؤ. چوہا حیران میں چوہا یہ میری ماسی تھی تو روشن خیال میں مسلمان تیرا میرا جوڑ کی نے دال کی نے تو امریکہ بھی منے نے میں مصطفیٰ بھی منے نا وہ سونا دال کا سونا وہ اگر بات بھری نہ بتی دل دے جذبات اور میں جب دس نہیں سکتا بس جذبات سب تھوڑا بھی دال ہوں. یہ دیکھ میں بھریں گے واسطے یہ جڑا نا مٹھائی دا ٹوکرا کھلنا یہ دینی مدارس آرڈیننس کھلنا انہیں کہ کت واسطے اچھا بس میں تیرا چورا دیکھنے این کھولی چ نکل کے این کھولے چ ڈبا ون بس میں تیرا چورا دیکھنا چاہیے کہ یہ مٹھائی کا ڈبا چیک وہاں گیا ماسی بند تھوڑا تو انعام بہوے میں اٹھائی ٹھیک بابا اچھا ای ٹھیک ہے اچھا اتنے ٹھیک اچھا تو مطالبہ کیتے تو سب کو تنخواہ دو اچھا مطالبہ کیتے سب کو نوکری دو اچھا تو مطالبہ کیتے سب کو مکان بنوا دو اچھا تو مطالبہ کیتے سب کو کپڑے گھنوا دو. یہ مطالبے تارے کو کریں دیں وکیل کریں دیں ڈاکٹر کریں دیں انجینئر کریں دیں پروفیسر کریں دیں طالب علم کریں دیں صنعتکار کریں دیں تاجر کریں دیں یہ تہارے ناظمین تے ناظمینیاں کریں دیں. اور یہ مرنے عجیب غریب آئے بنے الیکشن لڑوں کو تو ٹول پہ قسم نہ تک صحیح بیٹھا میں آ گا وہ وکیل دوست کچھ مقدمے میرے اتحن میں پیشی شیشی بھگتن دینا تو اسی بات کرا کے لگ دیا وہ ایک مئی آئی بیٹھی ہوگی وہ سارا ایک دوست وکیل بجھڑا ان کو آ کے میں آپ کے دوست حافظ صاحب کی بیٹی ہوں میں کہوں پھا لگے میں کہا حافظ کی جی نہ بھویں اندھی تھی وہیں آتے چنگے ہوں یہ تباہی کو میں منہ کو تو نہ دیکھوں گا. وہ رونا گھٹی بیٹھی وہ آپ چلے اس کو سمجھائیں دیکھو میں نے اس کو یہ کہا ہے میں نے وہ کہا ہے اس سے ہم نے باتیں کی ہیں وہ بڑی طرح کلامی ہماری ہوئی ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں کہ ہوشی مگر رشتے داری کا مسئلہ آپ کی کیا لوگ مچا دے انہیں اگر آپ وہ جائیں وہاں وہ ہمارے وکیل ساتھی بیٹھے ہیں ان کی ڈیوٹی ہم نے لگائی ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے آپ وہاں تشریف لے جائیں. نہیں میں آپ کے دوست کی بیٹی ہوں میں حافظہ ہوں میں الیکشن الیکشن لڑنے کی ٹھیک ہے چلو الیکشن کو رولا ہوگی وہ گئی کہ ایک بندے نے آگے پٹا ادھر مرنا چاہیے جب مرنا یہ ہے کہ نشان کیلا الاٹ کی کیلا وہ ابھی میں نہیں گری نہ گھروں نکلیا نہ گھروں نکلے ہاں نہ پردہ لہاوے ہاں تو نہ یہ ذلت و رسوائی کا سامنا کر یہ رسوائی یہ کامیاب بما نہ اندگے الیکشن جیت ونی ہتامی ذلت
عورت کہیں پیدا کی ہے؟ بولو تو صحیح، جیسے کہ تارا یقین ہو وجہ امریکہ نے بنائی ہے تو ہوں کا نہ چکی لو، جتنے بلندے بیٹھے اتنے بڑی ایمان ہے، باقی سارے روشن خیال بیٹھے مرد۔ اچھا زمین آسمان، آگ پانی ہوا مٹی، یہ درندے چرندے پرندے نباتات حشرات جمادات، یہ آسمان دے ستارے سیارے کہکشاواں، یہ سارا نظام چلے گا کون پہ؟ ٹھیک چلے گا پہ خراب چلے گا پہ؟ اچھا سارا نظام دا ٹھیک ہے، زمین دا نظام ٹھیک ہے، سبزیاں دا نظام ٹھیک ہے، ٹینڈے ٹھیک ہے، کدو ٹھیک ہے، بھنڈیاں ٹھیک ہیں، توریاں ٹھیک ہیں، ٹماٹر ٹھیک ہے، وسلی ٹھیک ہے، تھوم ٹھیک ہے، دھانیاں ٹھیک ہے، مرچاں ٹھیک ہیں، آلو ٹھیک ہے، ہاں جی عربیاں ٹھیک ہیں، کچالو ٹھیک ہیں، آلو ٹھیک ہیں، مٹر ٹھیک ہیں، گوبھی ٹھیک ہے، بتاؤں ٹھیک ہیں، کدو ٹھیک ہیں، ٹیڈے ٹھیک ہیں، گنے ٹھیک ہیں، خربوزے ٹھیک ہیں، ہاں جی سیب ٹھیک ہیں، سبحان اللہ انار کی تو کیا بات ہے، اور ثمر بہشت امت بادشاہ ہے، یہ سارے ٹھیک ہیں، آسمان دا نظام ٹھیک، ہواواں ٹھیک، بھا ٹھیک، پانی ٹھیک، زمین ٹھیک، موسم ٹھیک، سورج ٹھیک، چاندر ٹھیک، دبا ٹھیک، بدل ٹھیک، گرمی ٹھیک، سردی ٹھیک، بہار ٹھیک، خزاں ٹھیک، سب کچھ ٹھیک، نہیں ٹھیک تو قرآن ٹھیک نہیں۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا کافر باغی خدا کا، اللہ کی کسی چیز پر اس نے اعتراض نہیں کیا، لوہے پر نہیں، تانبے پر نہیں، پیتل پر نہیں، کڑی پر نہیں، پارے پر نہیں، مٹی کے تیل پر نہیں، پیٹرول پر نہیں، سبزیاں ترکاریوں پر نہیں، مکھی پر نہیں، مچھر پر نہیں، کتے پر نہیں، بھیڑیے پر نہیں، سانپ بچھو پر نہیں، تکیے پر نہیں، کسی چیز پر اعتراض نہیں کہ یہ ٹھیک نہیں۔ اعتراض ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے؟ قرآن پر ہوتا ہے۔ یہی دلیل ہے شیطان کے ہونے کی۔ جو کہتے ہیں شیطان نہیں سمجھ لو وہ شیطان وہ یہ دلیل ہے، تو اپنے آپ کو نہیں منے گا، ہر شے منی لیتے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، جوتا پہننا بسم اللہ، پانی پینا بسم اللہ، سفر پر جانا ہے بسم اللہ، کھانا کھانا ہے بسم اللہ، پیشاب پڑھانے کے لیے جانا ہے بسم اللہ، ہر کام کے لیے بسم اللہ جب قرآن پڑھنا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے، کامیابی کے لیے ہے۔ شیطان دشمن ہے، وہ کامیابی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ قرآن میں تم کو نہیں جی حالات بدل گئے ہیں، اور زمانہ بدل گیا مولانا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آدمی چاند پر چلا گیا ہے، آدمی خدا میں چلا گیا ہے، آپ ابھی تک نماز پڑھ رہے تو کیا کروں؟ تیرے سر کے چل دوں؟ ہاں اپنے پٹالو تیرے سر کے چل رکھوں؟ میں کیا کروں؟ وہ بھی تو بتاؤ نا کیا کرے، حالات بدل گئے، کیا بدل گیا ہے؟ تمہارے منہ کا نقشہ بدل گیا ہے، پینے کا راستہ بدل گیا، کھانے کا راستہ بدل گیا، دیکھنے والی آنکھ سے تم سونگنے لگ گئے ہو، سننے والے کان میں تم شوربہ ڈال کر پیتے ہو، پیشاب بہانے کی جگہ اندر سے تمہارے انگور نکلنے شروع ہو گئے ہیں، تم ان کو کھا لیتے ہو، کیا ہوا؟ کیا بتاؤ نا؟ زمین بدل گئی، آسمان بدل گیا، ہوا بدل گئی، آگ نے حرارت چھوڑ دی، پانی نے بہنا چھوڑ دیا، کیا ہوا ہے؟ تمہاری پیاس پانی سے بجھتی ہے، نہا کر نہر کچال اتارتے ہو، زمینیں پانی سے سیراب ہوتی ہیں۔ بھنڈی کی وہ شکل ہے ٹھیک ہے، کدو میں ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، کتا ٹھیک ہے، کتا ٹھیک ہے، تم ٹھیک اور بھیڑیے بنے۔ قرآن ہی ٹھیک ہے، باقی سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، اب ٹھیک ہیں پھر خراب ہیں۔ قرآن اب بھی ٹھیک ہے، کل بھی ٹھیک ہے، پرسوں بھی ٹھیک ہے، ہمیشہ ٹھیک ہے۔ عظمت قرآن اکابرین دیوبند یار این کار تو کاغذ پینسل کھن گئے، ناریاں دے موقع دے گن چھیکر سے کٹھے مار لکھ گھن بھئی اتنے نعرے ای موقع دے مارنے، اتنے ای اچھا لگے تو نعرے مرنے۔ پانی کوئی پانی چھانڈا بندوبست ہے کوئی نہ، کیا وجہ ہے؟ بات بھی سمجھو۔
اللہ کی بنائی جو جتنا مرضی ٹھڈا ہوئے میں جانا تو یہ جانے یہ پانی ٹھڈا کوئی نہیں ایند تو میں استنجا بھی کرے گا ٹھڈا پانی آب و یخ بیار ہاں آب و یخ بیار ہائے 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 لگا کے برف میں ساقی سراہیے میلا اور جگر کی آگ بجھے جس سے جلد وہ شیلا کتنا دیکھیں ایری پرو سبحان اللہ یہی ٹھیان میں ایڈا سخن فہم ہے تھا وہ لمبے جی بنو ہاں جی کیا وجہ اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پر اعتراض نہیں قرآن پر اعتراض ہے کیوں ہے اسی کے بارے میں جو اللہ نے کہا جب تم قرآن پڑھنے بیٹھو تو مجھ سے درخواست کرنا اے اللہ ہم اس شیطان مردود کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم ضعیف ہیں ہم عاجز ہیں ہم بے بس ہیں ہم کمزور ہیں اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں اس کے دھوکے سے بچا اس کے فریب سے بچا اس کے مکر سے بچا یہ ایسا ظالم دیکھا دشمن ہے دشمن ایسا کہ تباہی بربادی کے گہرے گاؤں میں پھینک دیتا ہے اللہ اگر تو اپنی حفاظت میں نہیں لے گا تو ہم اس سے نہیں بچ سکتے اسی لیے کہا بھی اللہ نے یہی ہے کہ مجھ سے درخواست کر وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روشن خیال سنو کلمہ پڑھنے کے بعد تمہیں کوئی حق نہیں رہتا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم جن امور میں جن معاملات میں اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا کوئی ایمان والا مرد کوئی ایمان والی عورت ایمان والا ہوئے روشن خیال نہ ہوئے بدھو نہ ہوئے چمبل نہ ہوئے مٹھو نہ ہوئے ڈنگڑو منگڑو نہ ہوئے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة نبی شامل ہے اس میں سب سے بڑا مؤمن نبی ہے نبی کو بھی حق نہیں نبی اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کا نبی اللہ کے احکامات اور فیصلے سنانے والا منوانے والا اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھانے والا آگے چلو فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك اللہ تیرے صدقے سے قربان جاؤں تیرے نام پر قربان ہوگا ہماری بہتری کے لیے کیسے بہتر فیصلے فرما دوں اللہ نے قسم کھائی ہے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بات کی اہمیت خدا ربی کا میرے سونے منموہنے محمد مجھے قسم ہے تیرے پالنے والے کی وہ کون ہے خود ہی تو ہے فرمایا لا یؤمنون وہ ایمان والا ہے ہی نہیں کون حتی یحکموک فیما شجر بینہم جو آپس کے اختلافات میں محمد کریم علیہ السلام کو جج اور فیصل نہ مانے جج مانا ہے فیصل مانا ہے تو ان کے فیصلوں کو برزار رغبت خوشی سے قبول کرے جج بھی مانے اور فیصلہ بھی ایسے قبول کرے جیسے پیاسے کو ٹھنڈا میٹھا پانی مل جائے تو وہ کچھ ہوتا ہے
آج کل مسلمان نہ بنے، روشن خیال نہ بنے. ہاں تو آپ کی بات بھی ٹھیک ہے مولانا، آپ بھی صحیح کہتے ہیں، قرآن میں صحیح ہے، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن حالات کے تقاضے، حالات کے تقاضے اہن ہاتھ ہوئے میدا تے شیر ہوئے تیدا تے کلا ہوئے چتری نمبر. تم خدا سے بڑے ہو، تم خدا سے بڑے ہو، تمہیں حالات تو پتا، خدا کو نہیں پتا تھا. یہ حالات بدلتا کون ہے؟ یہ زمان و مکان کی ساری تنابیں کس کے ہاتھ میں ہے، کس کے قبضے میں ہے؟ وقت کون چلا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. یہ تو اس کے قبضے میں ہے، اس کو نہیں معلوم کہ حالات بدل جائیں گے، مادے کی صورتیں بدل جائیں گی، صنعتی ایجادات آ جائیں گی، سائنسی کمالات آ جائیں گے، مسائل پیدا ہوں گے. تو اس نے قرآن میں ان مسائل کا حل نہیں رکھا. ازلی ابدی کیسے؟ 1400 سال پہلے نہیں، کروڑوں سال پہلے، اللہ جانتا ہے، لاکھوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے سے سورج کا یہی نظام ہے، وہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے. اس میں تبدیلی نہیں آئی، ہواؤں میں تبدیلی نہیں آئی، آگ میں تبدیلی نہیں آئی، پانی میں تبدیلی نہیں آئی، زمین میں تبدیلی نہیں آئی، تیرے نقشے میں تبدیلی نہیں آئی. کیا بدلا؟ کچھ نہیں بدلا، تم بدل گئے. بندہ ہائی ٹھیک، بالکل صحت مند، درجی کر دیا کہ میرے کپڑے سیو. انہوں نے کہا جی حاضر بسم اللہ، چاچا جی آؤ، السلام علیکم. بہو السلام علیکم، شرائع کی سلام ہے، اسلام ہی نہیں. صحیح سلام تھی گیا، وہ تو کوئی نہیں تھی گیا، وہ تو آیا ہی نہیں ٹھیک چکے. صحیح السلام علیکم، رحیم خان صاحب السلام علیکم، ملک صاحب، بھوٹان صاحب، بٹھور صاحب. یہ بھٹار کا لفظ ہندی کا، ان کا مانا خامد ہی ہوندے. بھٹار کا مانا خامد ہی ہے. اور والکی میں منظور ہے، قبول کی چاہیے. بھٹار او بناؤ جڑے چنگے سردار ہوں، سونے ہوں، عزت والے، نمازی، حیا والے، غیرت والے. وہ مسیح تج ویسن، نیکی والے پاسے ویسن، تو دے پیچھے ویسن. یہ تے کوئی چوریاں کر ویندے، ڈاکے مر ویندے، منجھی چ ویندے ہیں، بل بھنگا کھاندے. تیرے منہ وچ مترا سورا حق نہ مرادا، تو مردودا بھنگا کھا دے، ڈھی دی کمائی کو نہیں بھیڑا کھا دے. بے حجابہ بے غیرت اللہ دی مخلوق کو چور بنائی. چوری کے مارے پر حصہ کھانا بیٹھی، لاکھ دی لعنت دی تیرے جمے کوئی لعنت امام مراد نے بچا مار نے منڈے نے نقش گھرانیا. اے بچارے بیمار ہے، خدا دی مار ہے، اے برائی دا بیمار ہے. نبی سردار ہے، نبی نے دس سرداری کی میں کرنی چاہیے، میں محمد تک کریں. نبی اپنی امت کو سردار لے کے گئے. ابو بکر سردار ہے، عمر سردار ہے، عثمان سردار ہے، علی سردار ہے، سارے صحابہ سردار ہیں. قسم کیا کہ اللہ سے آخو ایمان والا کوئی نہیں میرے سونے، جڑا اپنے معاملیاں میں جھیڑے جھگڑیاں میں، بھاویں عقائد دا مسئلہ ہوئے، بھاویں عبادات دا، معاملات دا، کاروبار دا، جائیداد دا، طلاق دا، ترکے دا، میراث دا، حلال حرام دا، جائز ناجائز دا، کوئی مسئلہ ہوئے اونجے سونا میرے محمد، میرے من موہن، میرے لاجلے سونا جڑا تو جج نہ بنے سی تو تیرے فیصلے کو نہ منے سی. میں اللہ اعلان کیتی رہنا، جتنا مرضی دھاڑ پہ مچائی رکھے وہ ایمان والا ہے ہی کوئی. فیصلہ ڈڈو منی منہ کوڑا کر کے جینا منے اندنا مولو صاحب تو سائیں نے آپ جو تو اینے کیا کرے میں پر اوتے کو پر دے پترا بل پر دی گنجائش رہ گئی ہے. بل مولو صاحب کوئی سوچیں گے نہیں، سوچیں کہ مکالا کریں گے، دیکھو کھلے دا ہاتھ پویں گے، دیکھو گڈھا دے پچھلے پاسے منہ کرویں گے، ان کا پوچھل تیرے منہ نال بٹھے نے، ان کو کھٹی لچھی پلویں گے، ان کا طالبانی بچے چھوڑے بھی دال ان کو پویں گے، ان کو آدھے ان دے منہ تو پھوار مار، ان کو روشن خیال بڑھا. فلا وربک لا
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. نبی دے فیصلے کو ڈھڈو مان کے خوشی نال مان کے نبی کو خوش کر وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. نبی کو خوش کر. منافق نہ بن میں بھی مسلمان ہوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان انہیں پتہ لگ دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ صحیح نے ہر نسخہ دیتے آدھے پر تو ایک سیکنڈ لگتی ہوں پتہ لگ دے. ایک کسوٹی ہے میں تو بولو سونے کا سونا پتل کا پتل ہونے سامنے آ گئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا تَعَالَوْا تَعَالَوْا. نہ تیری گال نہ میری گال نہ امریکہ دی نہ ٹونی دی نہ مومن شاہ دی نہ پرویز دی. تعالوا إلى ما أنزل الله إلى ما أنزل الله. ابو کیا ہے وإلى الرسول رأيت المنافقين. ہائے ہائے اللہ تیرے صدقے اللہ کیسے سونے طریقے سے بھی سو کے سنان دے. ان کو سنان میں ان کو آنکھ آ نہ تیری گال نہ میری گال. اللہ نے جیڑی شے سونے نبی کے نازل کی آ اونجو تک کٹھے کی والد رائی دے منہ کو دیکھی رہی تو منافقین دیکھیں دے منہ دیکھیں دے کان کھڑے تھی دے اکھیاں پٹیاں ناکاں پھلیاں کہ والے اے اپنی ڈکشنری پھوڑ بیٹھے تھے. وہ دراصل کچھ مجھے ضروری کام تھا میں کہیں جا رہا ہوں تو جا رہا تو آ. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اللہ سے یاد کدی نہ سی راہ دے اللہ دی دی والے پاس قرآن دے فیصلے نہ سی دے ہوائیاں اوڈ رائٹ المنافق. اللہ کی تیری تو مجھے لاکھ ایک بار اللہ کے نظر رسول دے پاس یا قرآن دے پاس یا نبی دے پاس یا. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ابو کہے لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. کہ تم نے ایک جماعت ایسی ہے جب اس کو کہا جاتا کہ آؤ اللہ اس کے رسول کی بات کی طرف تو وہ اپنے ساتھی کو حکم دیتے کہ چھوڑو اس کو چلو. تولوا وهم فرحون. اللہ کی بات نہیں مانتے رسول کی بات نہیں مانتے. یہ ایک لمحہ ایسا آ جاتا ہے بری باتوں کو پسند کرتے 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 اچھی بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. یہ وہ کیفیت. منافق وہی بنتا ہے جس کے اندر ایمان کے داخل ہونے کا راستہ نہیں رہتا, دل میں اچھائی قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چیزیں جہاں محنت کریں جہاں آپ علیہ السلام نے ایک خیال فرمانا شروع کر دیا جو میری محنت اس کمی ہے. یہ جو مسلمان نہیں تھی اللہ نے اپنے سونے نبی کو مونجھا لکھا تو مجھے مونجھ ہٹائے کہ سونا تو سب مجھے نہ تھی وہ میں جان اس سے اپنی محنت پوری کی کہ چنیا جو میں ہم نے کو نہیں پتا کہ تو سب محنت پوری کرنی ہے کہ ادھوری. اللہ صحیح کون ہے؟ اللہ صحیح ہے محمد دے خالق ہیں. محمد کو نبوت میں بنوا دے. اللہ صحیح کو مودودی ہے. ہاں مودودی صاحب میں بڑے آرام نہ دیکھ لکھتے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ تبلیغ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی نہ ہوئے میں جرمدار.
اج کل دے نسخے نہ ملتی، پرانا تفہیم القرآن دا نسخہ فقیر کل محفوظ، رجوع نہیں کریں دے، عبارت غائب کرنا بلبال آگا جی تصا نہ آخر تو میں رک بیٹھا، میں ہوں پیو دا پٹ بھی کوئی سچ آخیا پامبڑ بلدا ہے تے منہ آئی بات نہ رہندی، تے پامبڑ بلدا تے پھر بڑے جیڑے پیڑے چ اے حسن ات برکت کوئی نہ ہوسی، فتح کوئی نہ ہوسی، یاد رکھو۔ باقی منو نہ منو تمہاری مرضی، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جائے۔ اپنے ہاتھ دی انگلی کو کٹھا کر چا، اے بڑا زبردست مکئی، اپنے ہاتھ دی انگلی کو کٹھا کر، دوجے دے ہاتھ دی انگلی کو کٹھا کر، وہ گھسان تیرے منہ تو مار لیتی۔ اپنے چبارے نہ بنواؤ، اپنے گھر کو کٹھا کرو۔ جنہیں گھر والے کٹھے ہوئے نا بل چور سنبھل کے آتی، جنہیں گھر والے آپس میں لڑے تھے ہوئے نا ان کو پتہ ہے 11 جنے ہیں، ایک مرسی ڈا خوش تھی سن، بڑا مرسی 9 خوش تھی سن، 9 مرسی 8 خوش تھی سن، 6 کر کے وہ ایک کلان بچی، جی میں 11 مر گئے وہی مر گئے۔ اپنے گھر کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کو، جنہ دا تہاڈے عقیدے تے نظریے نال اختلاف ہے، وہ اختلاف عقیدے تے نظریے دا نہیں چھوڑ سکتے، عقیدے دے اختلاف نہیں چھوڑ دیں۔ ہاں جنہیں ملک دی بقا دا مسئلہ ہے، ملک سارے دا مشترکہ ہے، ان کی بقا واسطے سارے کو ایک اصول یاد رکھا ہے، فرد دا معاملہ ہوئے کہ تاں بھی ان کو افراد مل کے حل کریں تو بہتر حل نکلتی، فرد دا معاملہ فرد نال طے تھی سکتے کہ جڑا معاملہ اجتماعی ہوئے اونجے جب تک اجتماعی قوت نہ ہو سی وہ معاملہ طے نہ تھی سی۔ دینی مدارس کے تحفظ دا، انہاں دی آزادی اور خود مختاری دا، انہاں دے نصاب دا مسئلہ ایک کہیں ایک طبقے دا نہیں، پوری امت دا۔ میں صاف آ گئی، میرے بس سے چھوے، میرے اختیار چھوے، میں خدا دی قسم اپنی ٹوپی بہا کے پیرا کے رکھ دے سا کہ اللہ دا واسطہ ہے ان کے اعتبار نہ کر، منو تہاری مرضی نہ منو تہاری مرضی، 17 سال لگنے والا ہے کیا انہیں 7 سال ایک وعدہ وفا کیتا ہوئے تو نہ کوئی دسے، وہ تو دا مرے گے دا، فوجی جوانے فوجیاں والا حملہ کریں گے، لکھے دا کبھی مرے دا سجی، حملے ٹھہن برطانیہ کے گھرے فناب نے ایک گھٹ دیتی، ماحول کو فائدہ اٹھائے تو فائدہ اٹھانا سے قوم کو انہیں الیکشن میں جوڑ کہ لوگ ان کے لگ لیں ہی دوران اپنا کام کر گئے، ان کو پکڑ، ان کو مار، ان کو کوٹ، ان کو ڈھک، اے پابندی او پابندی یہ پابندی، کیوں بابو کیوں دشمن بن گئی سارا؟ اچھا کو یہودی مندر کو جو ٹھیک ہے، ایسا سن عیسائی کو جو سن مجوسی کو جو سن مردائی کو جو سن ہندو کو جو سناتن دھرمیان یا سماجی جین متیا بدھ متیا آتش پرست مجوسی تو پتہ ہے کہ انہوں نے نبی کو مندر کو جھول شادی کو کریں کھڑ دے کہ اللہ سے یہ آنکھ ہے یہ کرے گا لڑسن صحیح کہ تو گھبرانی نہ، میں تو بنایا رحم دل لے نرم دل لے تو بڑے ایک تک کھڑونا ہو سی پڑھو قرآن، اچھا قرآن کو تو دین اسلام کو نکا جا کر کے مسیح دیے کہ چون دے چبد دے تو قرآن سناون والا قرآن سمجھاون والا اچھا ان کو بنائے کہ بکھا دا مارا ہے غریباں دی اولاد جنہ دے ٹبر کبھی قسم نام میں آدھا ایسے گھراں دے بچے پڑھن واسطے دین آندے پہن جنہ دے ماں کو استنجا طہارت دا ہی پتہ نہیں، کسی دے جنابت دا ہی پتہ کوئی نہیں، سب کو جیوے کو حکم روچ کیتی آندے انہیں کھا بھی کی آدھا، نماز نہیں آتی، روزہ نہیں آتا، کلمہ نہیں آتا، انہوں نے بچے قرآن پڑھنا آتے پہ۔ اللہ نے اپنی ساری مخلوق جو کیا کہ ورنہ بالاک ان کو غور کرو، ناراض کی ہوتے بھاوے کی وہ خوش، اپنی اولاد جو اپنے خاندان جو اپنے قبیلے میں چون میں بندے تھے جو چون میں
ہدایات ہیں سب واسطے، بھاوے بھولے بھالے سیدھے سادے کاما کلن دانا ہیں بینا ہیں، لیکن ہدایات سناون والا سمجھاون والا وہ مخصوص آدمی چننا ہو۔ اللہ نے یہ فرمایا پڑھو قرآن، ہی قرآن دی تعلیم واسطے، ہی دین دی تعلیم واسطے، تبلیغ واسطے، تفہیم واسطے کی ہو جائے بندے ہوں یہ نہ ہوں جڑے انہیں کموڑی پتھر ساتھ ساتھ کے ان کو بار دیں بس اگے تو کھڑو گے اجے کے پاس منہ کر کے وش پکانا کھڑو گے آن ماں جھالاون شروع کریں دن تو چھی ٹائم نکل دیں ان کی اجے وقت نہیں پی سکتی کچھ ہی فٹ نال چل بدی نام مراد ہے بینٹ مریض کی یہ کھلتا نہیں پیا نہ وہ کداوا بدنی کیا کرنی دین کا نام تہذیب کا ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، معلم بھی وہ ہیں مربی بھی وہ ہیں، پڑھیندے بھی پین سکھیندے بھی پین دوہیں کم مدرسے کا بہت بڑھ گئے تعلیم کا عام تھی ہے تربیت کو یہ سب کو کھاتی ہے ایسا بندے نہیں چون دیتے ایک دارالعلوم بنیا ہے ان پوری دنیا کو ترتیب بھی پا دیتی ہر شعبے کا منتخب آدمی ہے اور بس مسجد خالی موضوع پتہ نہیں لگا دن بھر نکلتا تو مشبے دیتے اللہ اکبر پتہ ہی نہیں لگتا یہ کجر کھو کے مسئلہ سی نہ بندے بچوں نکلتا ٹپتا چوہا دکار غور کٹینا مشبے پہ چڑھا پچھلے کو کٹوا دیتے تو کی چوریوں نے الزام دیتے باقی مسئلے وہ سن کے کٹوائے آپ حلوہ کام دیکھیں انہیں سب تباہ کیتے اللہ فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين فلولا نفر چند بندے پڑے قوما چو قبیلیاں چو کیوں نہیں نکلتے کٹھو نہ وہ چوڑنے بندے منتخب کرو عاقل ہومن فہیم ہومن حسین بھی ہومن اخلاق دے بھی اعمال دے بھی کھانا پینا کھانا بولنا رجے پجے ہومن بلال کو بانگ واسطے نبی نے کھڑا کیا ان کو گورنر کو سفیر بنا کے نہیں بھیجا بلال کا ایمان بڑا بلند ہے لیکن صلاحیت نہ جھینک کام دی مشاورت ابو بکر نال کی عمر نال کی عثمان نال کی عبادت بن جراح نال کی عمرو بن العاص نال کی معاویہ نال کی ابو سفیان نال مشاورت کی تھی خیالهم فی الاسلام اذا فقہوا کہ آدمی کہا دے کہ بہتر ہوں جڑے دور جاہلیت بہتر ہیں بہتری تو مراد صلاحیت عقل فہم شعور دانائی حکمت تدبر حوصلہ مندی بات کو سننا سوچنا سمجھنا ہر پہلو کو غور کرنا فیصلہ کرنے واسطے کمان کرنے واسطے قیادت کرنے واسطے رہنمائی کرنے واسطے سفارت کرنے واسطے تبلیغ کرنے واسطے تعلیم کرنے واسطے ہر آدمی کی اہلیت نہیں رکھے گا ایک یہی میرا جسم ہے گوڑا ہی میرے جسم دا گٹا ہی میرا ہاتھ ہی میرے سب کچھ میرا پر اے جڑا سر رے اے دوجا کوئی پر سارے دارالعلوم میں یہ جو نہ نکلے مفتی کفایت اللہ کا ہکو بنے دوجا مفتی کفایت اللہ کہنا ہی عبید اللہ سنگھ دی ہکو آیا مولانا اعزاز علی ادب دے وچ بڑا مقام پیدا کر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ دین دے وچ سیاست ہے کولا دے نہیں اے سیاست نہیں اے شیطان تے جڑی کسے وڑی کوڑ بدماشی او آدمی نے کیڑے دا نشان نہیں کی میں الیکشن تو ڈر دی موڑی نہیں رکھی میں بوتل کو یاد رکھے بوتل ہماری بوتل اس کو یاد رکھیں بوتل انہوں نے کہا جی ڈھکن ڈالیے بغیر ڈھکن ڈالیے شاہ دیا کہ لیے ڈھکن کھولوں شوں کریں گے کوئی نہ اگر پوچھے نے سوال کا تھی سی مٹی تیل بھی بوتل جو کھولوں گا باہر لگ گئی اس طرح کے کاموں میں اس طرح تو ہوتا کاموں میں اس طرح تو ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں نبی کو منے جو نبی دی گال نہیں منے دی اے انکار اذا كان امراءكم خياركم اغنياكم سمحاكم وامورهم شورى بينهم فظاهر الارض خير من بطنها سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی ودے کور مار کے نعوذ باللہ من ذلک
اب شاید ساری دنیا کی عورتیں ودیاں جو ساری دنیا کی عورتیں والے آسمان کو جھلی پہ بال تو ہی جھل بو اگلے پیر زمین تے نہیں لگن لے جنکشن بنیا پہ ایک گڈیاں دی پی وہی جاندی تے ایک انجن چلدا تے لیا نہ کافراں نے کہ عورت کو اپنی جنسی ہوس دا نشانہ بنایا کوئی ماں نہیں کوئی بہن نہیں کوئی دھی نہیں کوئی بیوی نہیں جیڑی عورت جیڑے مردہ جیڑے میرے دل کر پویا دن ٹھیک ہے عورت اعتراض کرے تو جرم ہے گناہ نہیں جرم ہے انہوں نے نصیب والا صحیح میں شروع تھی مجھے یہ کچھ کرنا ہے تو کلمہ کیوں پڑھی بھائی جو ہم الیکشن واسطے باہر بھیجیے بل ان کی کامیابی کی جڑیاں پوڑیاں ساریاں چڑھنیاں پڑتے نہ تو کوئی آپ چڑھے تھے فاطمہ جناح میدر وہ خدا دا خوف کرو خدا دا خوف کرو محمد علی جناح کی بہن چھوٹی مر گئی اون دا میڈل اون فاطمہ جناح میڈل یا ایوارڈ وہ کہہ کو دیتے ہیں سب کو پہلا ایوارڈ دیتے ہیں مختار مئی میڈل کہہ کو مل دے جڑا مقابلے کامیاب ہو اینا مطلب ہے پاکستان دی عورتوں کو تسا دس دیتے دے آئندہ این مقابلے جڑا مختار مائی کو نہیں اکھا نکلتی ان کو ہے میڈل مختار مائی کا میں فرسٹ آئی خدا دا خوف کرو اے اون بڈھی مائی دے نال ہی ظلم اون دا میڈل نہیں کدے بنا چلو کوئی پروفیسر کو دے روا جائے بچے دی تعلیم آ دے کوئی عورت ایسی جائے کوئی سکول دے وچ کوئی اچھی یقینی ہویا کلاس تیار کیتی ہویا کوئی سائنس کوئی حساب ہے کوئی اردو وچ ان دی کلاس صاف کر ونیا چلو کوئی موجودہ بنیا کوئی لیڈی ڈاکٹر جائے انسان ان کو چلو دے دے والی دنیا دے رواج مزاج دے مطابق دکھو بھی تو کہ کو مختار مائی کو جیری آدھی 14 بندے نے میرا حشر نشر کر دیتے بہین گال تو میڈل دیتے میڈل کہڑی گال دا دوڑ کھیلیے جڑا فرسٹ آوے دوڑ ہے ان کو میڈل جڑا اول ہوے ان کو دن گولڈ میڈل سونے دا میڈل جڑا ان کو گھٹ ہوے ان کو چاندی دا میڈل جڑا ان کو گھٹ ہوے ان کو بیا کوئی میں چھوٹا موٹا کو میڈل دے دے تے ور این مقابلے میں جڑا فرسٹ آسی اور ان کو وہ خدا دا نام ہے دیکھو بس کرو روشن خیالی چھوڑ دیو اپنے گھراں کو سونج نہ کرو اپنے گھراں کو برباد نہ کرو خدا دے قہر کو دعوت نہ دیو پاکستان کو زانستان نہ بناؤ پاکستان کو بے حیاواں دا ملک نہ بناؤ اتھا تساں جنہاں پاکستان بنایا ہے نا انہوں نے ایک پاسے رکھیا روضہ رسول اللہ بے پاسے رکھی گاندھی کی چوکی آخر جڑا پاکستان مسلم لیگ کو ووٹ دے سی نبی دے روضے کو ووٹ دے سی جڑا ان کی مخالفت ووٹ دے سی نبی دے روضے کے مقابلے گاندھی کی چوکی کو ووٹ دے سی انہوں نے روضہ رسول اللہ گھن آیا ہوئے ہون بوش گھن آئے ہو آج تائیں کہیں کافر نے امریکہ نے برطانیہ نے فرانس نے جرمنی نے جاپان نے چین نے ہالینڈ دنیا میں کہیں کافر ملک نے تو آپ کو آنکھیں کو چکلے بند کرو شراب خانے بند کرو کہ ساری قوم برباد تھی دیتی ہے جوئے خانے نال برباد تھی دے کوئی مسجدہ بند کروا مندتے آ گئے لڑائی کو نہیں بے سمجھ محاذ کو نہیں بے سمجھ انہوں کو اتنی جرات دیتی کہیں اچھا آپ میرا گھر ہوئے میں گھر نہ باواں بوہا کھلا نہ چوکیدار بلہاواں گھر عزت میری ہے آبرو میری ہے مال ہے میرا ہے سونا چاندی میرا ہے کپڑے ہیں میرے جڑے میں گھر کو آپ اوارا چھوڑ دوں تو چور کو